الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے شبعان المعظم، ایک تحفہ رحمان ہے شعبان المعظم۔ بتلایا ہے سرکار نے جس ماہ کو اپنا، وہ ماہ مہربان ہے شعبان المعظم۔ ملتی ہے گنہگار کو اس ماہ میں بخشش، سرکار کا فرمان ہے شعبان معظم۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلاۃ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ لہذا آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدون الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ اور شان عادلہ سے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے اس دنیائے فانی میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند و سورج جیسی حسین اور دلربا کندلیبیں، ہوائیں اور فضاؤں کا سلسلہ، پہاڑوں کے دل فریب بستیاں، درختوں کا جھرمٹ، سمندروں کی اٹھلاتی ہوئی موجیں اور بے شمار لاتعداد نعمتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہے جن کی اہمیت و افادیت کا کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل علم دانش پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوقات میں بعض کو بعض سے افضل بہتر بنایا ہے اور بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مثلاً انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ بنا کر اسے لقد کرمنا بنی آدم کے تاج عظمت سے سرفراز فرمایا۔ انبیاء اور رسولان اعظم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ایام میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ آیت قرآنی اس کی شاہد عادل ہے۔ چنانچہ 12 مہینوں میں کچھ مہینے بعض سے افضل، بابرکت اور باعظمت شمار کیے جاتے ہیں۔ انہی عظمت والے مہینوں میں ایک مہینہ شعبان المعظم کا بھی ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ شعبان المعظم کے متعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، شعبان معظم کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پر نور شافی یوم نشور سے اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ بقول شاعر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین میں شعبان کے 5 حروف کی مناسبت سے نہایت ہی نکتہ افری بات نقل فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے شرف یعنی بزرگی مراد ہے، عین سے علو یعنی بلندی مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی اور احسان مراد ہے، الف سے الفت یعنی محبت اور مودت مراد ہے،
نون سے نور یعنی روشنی مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ جل شانہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی عظمت و برکت پر بے شمار حدیث وارد ہیں۔ اس میں کچھ حدیثوں کو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ صحابی رسول مقبول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی جب رجب کا مہینہ آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ ماہ شعبان میں روزوں کی فضیلت۔ شعبان معظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے روزوں کا جتنا اہتمام فرماتے، کسی اور مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ رمضان مبارک کے بعد آپ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے وہ شعبان معظم ہی کا مہینہ ہے۔ چنانچہ شہزادی صدیق اعظم زوجہ رسول معظم ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ رکھنا ترک فرماتے تو آپ کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان المعظم کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حدیث پاک کی مشہور معروف کتاب جامع ترمذی اور سنن نسائی سے شعبان معظم کے روزوں کے متعلق ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس مہینے میں آپ کچھ ایام کو چھوڑ کر پورے مہینے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب فتاوی الگری میں ہے۔ مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں، اول محرم الحرام کا روزہ، دوم رجب النجب کا روزہ، اور سوم شعبان معظم اور عاشورہ کا روزہ۔ ان حدیث و آثار سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اور مہینوں ایام کی طرح شعبان المعظم کو کھیل کود اور غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ انہیں متبرک ایام شہور کو غنیمت سمجھ کر خدا اور رسول کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے اعضاء طاقتور ہیں، ہمارے اندر طاقت و قوت ہے، لیکن کل جب ہم ضعیف کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے اور بدن نکاحت کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گا، تو اس وقت سوائے افسوس کے کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا اور ہم صرف ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ ریاضت کی یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جو تم ہو۔ شعبان معظم کی پندرہویں شب شعبان معظم کے بابرکت مہینے میں ایک رات آتی جس شب کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں بے شمار گناہ گار لوگ رحمت خداوندی سے جہنم سے برات اور رہائی کا مژدہ جاں فضا پاتے ہیں۔ یہ رات بڑی عظمت و برکت والی رات ہے۔ حدیث و آثار و قول سلف صالحین میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان معظم کی 15ویں رات آئے تو اس کی شب میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ اس رات اللہ عز و جل مجدہ غروب آفتاب کے وقت اپنے شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، کوئی ایسا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رات یعنی شعبان معظم کی 15ویں رات کیسی رات ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دی جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دی جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ تیسری حدیث پاک میں ملاحظہ ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمائے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات مشرک کے نئے پرور، رشتہ توڑنے والے، ازار یعنی پاجامہ یا تہمت وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اور شعبان کی 15ویں رات میں جاگنا مستحب عمل ہے۔ فتوحات الہیہ میں مذکور ہے کہ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں جو بندوں کو عطا کی جاتی ہیں: تقسیم امور، نمبر 2 نزول رحمت، نمبر 3 فیضان بخشش، نمبر 4 قبول شفاعت اور نمبر 5 فضیلت عبادت۔ اس مبارک شب میں اللہ جل شانہ فرشتوں کے مابین تقسیم امور فرماتا ہے، رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کون کون اس سال شرف حج بیت اللہ سے بمشرف ہوگا۔ سامعین کرام، ان اثار و اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات اللہ جل شانہ کی جانب سے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اس رات بیدار رہ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے، خدا اور رسول کو راضی کرنا چاہیے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن خیال رہے کہ اس فضیلت کے مستحق وہی حضرات ہیں جو فرائض کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں، نماز پنجگانہ میں قطعی سستی نہیں کرتے۔ آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جب ایک رات کی بعد سے اتنا ثواب ملتا ہے تو اور عبادتیں کرنے سے کیا فائدہ۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا، مردوں کی قبروں پر حاضری دینا، وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھنا اور اپنی موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرنا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے میت کو انسانیت حاصل ہوتی ہے اور وہاں جانے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر نہیں پایا، میں نکلے تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی بعض ازواج محترمات کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شب برات میں آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ افسوس بعض لوگ اس متبرک اور بعظمت رات کو کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ اس رات دوسری رات کے مقابل اور زیادہ خرافات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں خرافات و اسراف سے توبہ کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر اور کامیاب بنانا چاہیے۔ بار خداوندی میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ